السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک کائنات آپ پر رحمت نازل فرمائے، خوشیاں آپ کا مقدر ہوں، رزق حلال کی آپ پر برسات ہو، سکھ، صحت اور تندرستی آپ کے گھر کے تمام افراد کو نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، ہمارا ڈیلی لیسن 5 آیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج ہمارا لیسن نمبر 6 ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے 30 تک مطالعہ کریں گے اور ان آیات کا اردو لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ان بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضرب کہ کوئی بیان کرے مثلا مثال، ما بعوضۃ جو مچھر کی ہو، فما خواہ جو فوقہا اس سے اوپر، فاما الذین سو جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا اس سے، مثلا مثال، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ اس سے، کثیرا بہت زیادہ لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بہ اس سے، کثیرا بہت زیادہ لوگوں کو، وما اور نہیں، یضل بہ گمراہ کرتا اس سے، الا الفاسقین مگر نافرمان لوگوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔
ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر اور ذلیل ہوگی۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہوتی ہے، مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہوں اور حق پر ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے ایسی بے تکی باتیں کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہی آیتیں جو ہیں طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہے کہ حق بات ماننی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، من سے بعد میثاقہ پختہ اقرار، ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما امر جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے ان یوصل کہ وہ جوڑے رکھیں، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی میں اعوذی زمین، اولئک وہی لوگ ہم الخاسرون وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الستو لیا ہے جس کا ذکر سورۃ اعراف آیت نمبر 172 اور 7 میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے۔ اس عہد کی ایک تشریح اور بھی ممکن ہے اور وہ یہ کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں اللہ باری تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے ان کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرما برداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے
اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں، ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورۃ محمد آیت نمبر 22 اور 26 میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے امواتن بے جان، فاحیاکم سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں جلائے گا، مطلب زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سارے کا سارا مطلب سب کچھ، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، اس نے ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر کر دیا ان کو، مطلب درست بنایا ان کو، ہموار کیا ان کو، 7 سماوات آسمانوں کو، اور ہوا وہ بکلی ساتھ ہر شیء چیز کے، علیم خوب علم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اسی آیت سے فقہا نے یہ اصول بھی نکالا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وَإِذْ اور جب قال کہا ربک تمہارے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک نائب قالوا تو انہوں نے کہا مطلب فرشتوں نے کہا اتجعلوا کیا آپ بنائیں گے فیہا اس میں مطلب اس زمین میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون ونحن اور ہم نسبح بے عیب کہتے ہیں مطلب تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لکا آپ کی اولا اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے آیت نمبر 22 جو ہم اپنے پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا عبادت کا مستحق بھی وہی ہے آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا تھا کہ اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے فرشتوں کے اس سوال کا منشا خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہوگا مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا صدق اللہ العظیم معزز سامعین اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کرنا آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عملی زندگی اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین